ہزاروں مردوں کی ہڈیاں دو پہاڑوں کے درمیان بکھری ہوئی تھیں۔ یہ تھا شہر یروشلم کا ویران اور خاموش علاقہ۔ ایک بزرگ پہاڑ کی اونچی چوٹی پر کھڑے تھے اور اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا میں مصروف تھے۔ ہر مخلوق اس منظر کو حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہواؤں میں خنکی بڑھنے لگی اور میدان میں بکھری ہڈیاں حرکت میں آ گئیں۔ ان بوسیدہ ہڈیوں میں گویا جان آ گئی اور وہ آپس میں اڑنے لگے۔ موت کی اس خوفناک وادیوں میں ایسا کیا ہوا جو قوم بنی اسرائیل کے لیے عبرت کا نشان بن گئی؟ وہ بزرگ کون تھے جن کی دعا سے یہ معجزہ پیش آیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی وادی کے اس قرآنی واقعے کو تفصیل سے جانیں گے۔ حضرت حزقیل ایک نیک، صابر اور برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت حزقیل کے والد کا نام بوزی کاہی تھا، جبکہ بعض نے لکھا کہ آپ حضرت یرمیاہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ عبرانی زبان میں حزقیل کے معنی اللہ کی قدرت کے ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے قرآن مجید میں موجود نام ذو الکفل کا دوسرا نام حضرت حزقیل قرار دیا ہے۔ حضرت حزقیل کا زمانہ 622 قبل مسیح کا ہے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے آپ علیہ السلام ابھی بچے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی بعثت کا زمانہ قریب آیا تو والدہ بہت ضعیف اور بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو ابن العجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت حزقیل حضرت موسیٰ کے تیسرے خلیفہ تھے جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد آپ کی خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون ہوئے۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یحییٰ نے بنی اسرائیل کی امامت کی اور پھر اس کے بعد حضرت حزقیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک کے اس طویل عرصہ میں اللہ نے بنی اسرائیل میں بہت سارے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، جن کی درست تعداد کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ان میں سے چند کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، بعض کا تفصیل سے تو کچھ کا مختصر ہوا ہے، لہٰذا حضرت یوشع اور حضرت حزقیل کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے۔ البتہ بعض واقعات کے ضمن میں ان نبیوں کا ذکر احادیث اور اقوال میں ملتے ہیں۔ حضرت حزقیل نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے تو بنی اسرائیل میں سرکشی، نافرمانی عام تھی۔ جھوٹ، منافقت، رشوت خوری، حسد، کینہ معاشرے میں سرایت کر چکی تھی۔ لوگ بے حیائی اور بدکاری پر فخر کیا کرتے تھے، ظلم و جبر کر کے خوش ہوتے تھے، باپ دادا کے رسم و رواج کو مذہب بنا چکے تھے۔ قوم اتنی فرقوں میں بٹ گئی تھی کہ ان کا شمار ممکن نہ رہا تھا۔ اس بدترین معاشرے میں حضرت حزقیل علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ آپ نے اپنے قوم کے لوگوں کو سچائی اور راست بازی کی تعلیم دی اور لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت کی، لیکن ان وعظ و نصیحت کا اور تبلیغ کا ان لوگوں پر مطلق اثر نہ ہوا اور وہ اپنی روش پر قائم رہے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر آنے والے عذاب اور ہولناک تباہی سے انہیں آگاہ کیا۔ بائبل میں آپ سے منسوب صحیفہ ہسٹری موجود ہے جو بائبل کی آخری کتاب ہے۔ صحیفہ حزقیل میں آپ کی پیش گوئی تفصیل سے موجود ہے۔ سن 550 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا، لہٰذا یہودی خوفزدہ ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کی تباہی ان کے لیے بطور سزا اور سبق ہے جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے توبہ پر زور دیتے ہوئے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا، توبہ کرو اور اپنی ساری بدکاریوں سے باز آ جاؤ۔ سارے برے کام جنہیں کر کے تم گنہگار ہوتے ہو
خود سے جدا کر کے پھینک دو اور اپنے لیے ایک نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ مہینوں تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ آخر کار مجبور ہو کر ایک رات لوگ شہر سے نکل کر بھاگ گئے۔ بخت نصر کی فوجوں نے ان کا تعاقب کر کے ان سب کا قتل کر دیا۔ پورا یروشلم خاک و خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے بنی اسرائیل حیرت زدہ رہ گئے، اور یہ واقعہ نشان عبرت بن گیا۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بچے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کا نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کی خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے، اور وہ پہاڑوں کے گھاٹیوں کے درمیان رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کا فرشتہ اس جنگل میں بھیجا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہا کہ تم سب مر جاؤ۔ اس بھیانک چیخ کو سن کر سب کے سب لوگ وہیں مر گئے۔ 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان کی لاشیں میدان میں یوں ہی پڑی رہ گئیں۔ کچھ عرصے بعد یہ لاشیں اسی طرح پڑے رہنے کی وجہ سے سڑنے لگیں اور بدبو سے جنگل اور اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس ناگہانی موت اور بے گور کفن لاشوں کو دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا، اور آپ علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ سے دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے یہاں آ گئے۔ یہ میری قوم کے لوگ ہیں اور مجھے ان سے محبت تھی۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں اکیلا رہ گیا۔ اے اللہ، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام بڑے سوز دل سے دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل، اپنے ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں سے ڈھانچہ بن گئے۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گئے۔ پھر تیسری وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، یہ کہیے کہ اے مردوں، اللہ کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، اور 70,000 لاشیں یکدم کھڑی ہو گئیں اور تمام لوگ زندہ ہو گئے۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہوئے اور اپنی زندگی جیے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں میں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی رہی۔ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل میں سے باقی رہ گئے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی اس وادی کے اس واقعے میں ہمارے لیے ایک عظیم پیغام موجود ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں، اس کا ایک وقت متعین ہے۔ موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔